सिटी एटेन में खुश आमदीद। और अब आपको मिलवाएंगे अपने आज के मेहमान जो कि हैं हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद अली परवेज मलिक साहब MNA हैं। उनसे जानेंगे आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं, पॉलिटिक्स में आए हैं, किस तरह से देख रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारियां आयद हो गई हैं और खास से एक्टिव भी हमें नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला। आगाज कर लेते यहाँ से, कल इलेक्शन होने जा रहे हैं 168 के, क्या मसरूफियात चल रही हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस वक्त जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगी हुई है पार्टी के हर MNA MPA या वर्कर के ऊपर, वो यही है कि जी PP 168 का जो इलेक्शन जो अब 13 दिसंबर को एक दिन दूर है, उसके अंदर भरपूर क्या कहते हैं पार्टी की नुमाइंदगी करना, लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों को एक्टिवेट करना, ताकि बेहतर तरीके के अंदर ये इलेक्शन कंक्लूड हो जाए। तो इसी जिम्मेदारी के अंदर मसरूफ़ हैं जी, और उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह से लोगों ने जनरल इलेक्शन के अंदर यहाँ से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को इलेक्ट करवाया, तकरीबन 20,000 की लीड थी जी, तो उसी के मुताबिक कंपेरेबल लेवल्स के ऊपर अगर टर्न आउट उसी किस्म का होता है तो खालिद कादरी साहब को भी भरपूर जीत के साथ वापस असेंबली में अच्छा, बाहर निकलते हैं, लोगों की मोहब्बत देख के कैसा लगता है? क्या अभी सूरत हाल जो है 168 के हवाले से ही क्या लगता है? देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम तो मेरे लिए तो कम से कम ये हल्का नया था। हम तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जहाँ पे गए हैं, वहाँ पे यकीन माने जाकर हैरानगी भी होती है और खुशी भी होती है कि हमारे कायदीन की जो खिदमात थी पंजाब के लिए, वो शुरू होते हैं फिरोजपुर रोड की शक्ल से, मेट्रो सर्विस से, क्योंकि आप जानती हैं ये वो हल्का है जिसके थ्रू मेट्रो सर्विस भी गुजरती है, जहाँ पे कच्चा जेल रोड का इलाका है, ये आपका फ्लाईओवर भी कंस्ट्रक्ट हुआ है, सारी काफ़ी डेवलपमेंट इस एरिया के अंदर हुई है। तो मुझे तो देख के ये खुशी होती है कि लाहौर के लोग कितने बावफा लोग हैं और वो प्यार करते हैं उन लोगों से जिन्होंने उनकी अनगिनत खिदमत दी है। लेकिन यही मेरे ख्याल से वो टाइम होता है, लोग शिकवे शिकायतें भी बड़ी करते हैं कि जी हमें ये करा के देना है, आपने ये करा के। देखें, वो उनको पता है। इस वक्त हम फॉर्चुनेट हैं इस सेंस के अंदर कि हमारे पास पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब ने या मियां नवाज शरीफ साहब ने जब इश्यूज को पकड़ा है तो उसको हल करके रिजॉल्व किया। आपको याद होगा पिछले इलेक्शन साइकिल के अंदर जब गए, सबसे बड़ा इशू लोड शेडिंग का था। आज लोग ओपनली एक्नॉलेज करते हैं कि जी आपने बहुत हद तक वो इशू रिजॉल्व कर दिया है। उसके अलावा इस एरिया की अगर बात करें, यहाँ पे गैस की बड़ी मसाइल थे, यहाँ पे सैनिटेशन के बड़े मसाइल थे, यहाँ पे एक्सेस के, क्योंकि आपको फाटक क्रॉस करके कच्चा जेल रोड पे जाना पड़ता था। तो जब ये फ्लाईओवर बना, अभी 4-5 साल पुरानी बात है, आपके ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पे उससे लैंड करें, कच्चा जेल रोड की शक्ल देखें, वो सारी डेवलपमेंट को लोग अप्रिशिएट करते हैं। यकीनन आइडियल हालात नहीं है, बट जब इंक्रीमेंटली आप देखते हैं तो लोग एक्नॉलेज करते हैं कि आपने काम किया, और वो यही उम्मीद रखते हैं कि जो बाकी के मसाइल रह गए हैं आप उनको हल करवाएंगे। बिल्कुल ऐसे। अली, आप जैसे माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, हम न्यूज़ में भी हर रोज़ दिखाते रहते हैं, यहाँ मीटिंग हो रही है, यहाँ मुलाकात की जा रही है, ऑफिस में बैठे हैं, बाहर निकले हैं, तो किस तरह का ये एक्सपीरियंस लगता है एकदम से पॉलिटिक्स में आना और फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है अपने कंधों पर उठाना, लोगों का एतमाद हासिल करना? देखें, सबसे बड़ी तो बात यह है कि पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा एक ऑनर है कि वो आपको ये जिम्मेदारी सौंपें या आपको इस काबिल समझें कि आप ये जिम्मेदारी अच्छे एहसन तरीके के साथ कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मियां नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, मरियम साहिबा का, जिन्होंने अपनी रिप्लेसमेंट के तौर पे मेरा नाम पुट अप किया। वरना मेरा तो वहाँ पे कोई इलेक्शन का आप जानती हैं नहीं रोल था, मैं तो एक सपोर्ट रोल के ऊपर था, क्योंकि वहाँ से मलिक परवेज साहब 2 दफ़ा इलेक्शन MNA का जीत चुके हुए थे। इसके अलावा हमजा साहब के साथ, तो इन लोगों ने जो इज्जत और जो ऑनर बख्शा, मेरे लिए बहुत बड़ी वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कोशिश ये होती है कि अपनी मसरूफ ज़िंदगी के अंदर जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम की है उसको एक ऐसे तरीके के साथ आप सर अंजाम दे दें। तो कोशिश यही करते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर अपने हल्के के अंदर भी प्रेजेंस रखी जाए, उसी तरह जिस तरह बड़ों से सीखा है कि जाके 2-3 घंटे सुबह अपने दफ्तरों में बैठे, हल्के के अंदर बैठे, लोगों के साथ मिलें। जब आप उठे बैठेंगे आपको खुद ब खुद ही इश्यूज का पता चल जाएगा, खुद ब खुद ही एफर्ट करेंगे आप उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, या खुद ब खुद ही इशू आप हिम्मत करेंगे उन इश्यूज को हाईलाइट करना। क्योंकि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरह से भी इन्होंने ये नैब और जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसका जो भी नेक्सस बन के गठजोड़ करके इन्होंने जिस तरह भी मुस्लिम लीग नून को पंजाब की हुकूमत से अलहदा किया है, उसके बावजूद हमारे पे जिम्मेदारी है कि अपने लोगों के मसाइल को हम प्रॉपर फोरम पे हाईलाइट करें और एजिटेट करें। और जब जेन्युइन इश्यूज होते हैं, आप सुई गैस के महकमे में चले जाएं, वासा के दफ्तर में चले जाएं, तो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं कि जी आप लोगों के इश्यूज हल करने के लिए आ रहे हैं, कुछ जाती मुफाद। अच्छा, ऑपोजिशन में रहकर आसान है कि लोगों के, जैसे हम देखते हैं आज सीवरेज का मसला आ गया, आज सुई गैस का मसला आ गया, आज ये मसला आ गया, तो ऑपोजिशन में रहकर लोगों के मसाइल हल करना
किस तरह से देखें यकीनन उतना आसान नहीं है जितना हुकूमत के अंदर होता है, और उसके बाद अगर ऐसी हुकूमत इन प्लेस हो जो अपनी यू टर्न्स के ऊपर मशहूर हो, जिसने इलेक्शन से पहले नहीं, मैं आपको सीरियस उस पर बात है, आपने अगर देखा हो कल परसों एक हम न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम भी हुआ जिसके अंदर उन्होंने इसी के ऊपर फोकस किया कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो इलेक्शन से पहले कहती थी कि हम लोकल गवर्नमेंट्स का सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने किस तरह से नारे लगाए कि हम एम्पावर करेंगे लोकल मेयर को, चेयरमैन हजरात को और सारे कुछ, और उन्होंने आज के लिए 2-3 दफा 48 घंटे का वक्त भी दिया गया। चले वो तो अपनी जगह है ना जी, मैं तो सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, लोगों ने ये देखा कि जिस तरह से इनको हुकूमत मिली है, इन्होंने किस तरह से उसी सिस्टम को वीकन करने की कोशिश की है, किस तरह से हर चेयरमैन के सर के ऊपर अनइलेक्टेड कोऑर्डिनेटर्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बैठा दिए, किस तरह से वासा के दफ्तर के अंदर, वापडा के दफ्तर के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस कन्वे किए हैं कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA से लेके काउंसलर तक अगर आपके पास कोई भी इशू हाईलाइट करता है तो आपने उसको इग्नोर करना है और PTI की एक अनइलेक्टेड कोऑर्डिनेटर के थ्रू आपने वो काम करवाना है। तो ये जो मर्जी हथकंडे कर लें, लोग यहाँ पे जानते हैं कि किन को उन्होंने वोट दिया है और इन्होंने किस तरह से यू टर्न लिया और किस तरह से ये अपनी सियासत को चमकाने के लिए सिस्टम को वीकन कर रहे हैं। और कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग ना करे। तो ये जो यू टर्न है ये लोकल गवर्नमेंट्स की हद तक, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों की जिंदगी के साथ है, बिकॉज जिन इश्यूज की आप बात कर रही हैं, सैनिटेशन की, बाकी मसाइल की, ये डायरेक्टली लोगों की, जो लोकल गवर्नमेंट्स के नुमाइंदे हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो जब आप इस तरह से सिस्टम को डिफीट करते हैं तो लोग उसको अच्छी निगाह से नहीं देखते। ऑब्वियसली लोगों पर असरअंदाज होता है तो फिर यही होता है कि वो घरों से बाहर निकलते हैं, और जिस तरह हम देखते हैं डिफरेंट जगहों पर एहतजाज किया जा रहा है, सुई गैस नहीं आ रही, गंदा पानी आ रहा है, वो एहतजाज। और इसके साथ साथ वो इस चीज को भी समझते हैं कि ये किसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वो ये भी जानते हैं कौन से लोग उनके दरमियान में रह के उनके मसाइल हल करने के लिए कम से कम कोशिश कर रहे हैं, और कौन लोग हैं जो ऊपर से बात कुछ और करते हैं और ऊपर से शायद मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और अंदर से वो क्या उनको सिस्टम को वीकन करने की कोशिश करें, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इलेक्शन से पहले भी कहा था कि लाहौर की आवाम क्योंकि मियां नवाज शरीफ को प्यार करती है इसलिए वो गधे हैं, तो उस चीज़ की सजा शायद गुस्सा निकालने के लिए वो किस तरह से एक अपना अल्टरनेटिव सिस्टम मुसल्लत कर रहे हैं अनइलेक्टेड लोगों के थ्रू, ये लोग समझते हैं। और हमें यकीन माने किसी को बताने की भी जरूरत नहीं होती, लोग इतने बाशऊर हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। 100 रोजा प्लान को कैसे देखते हैं? देखें 100 रोजा प्लान के अंदर अब इस मुस्कुराहट से हम क्या सोच सकते हैं, क्या कहना मैं तो सिर्फ आपसे ये करूंगा कि जी हमने तो हमारे लीडर शहबाज शरीफ साहब ने जब पहला सेशन हुआ उसके अंदर बड़े खुले दिल के साथ उन्होंने कहा कि जी आए मिल के हम लोगों के मसाइल को हल करने के लिए आपके साथ काम करना चाहते हैं। वो आपके सामने उन्होंने किस तरह से धुतकारा उस ऑफर को, और उसके बाद उन्होंने अपने ही जो सोलो फ्लाइट ली, उसके बाद आज 100 दिन के बाद आके देख लें वो कहाँ पे खड़े हैं। वो ऐसी सिचुएशन पे खड़े हैं कि सिर्फ जो उन्होंने मेरे ख्याल से 38 अपनी टास्क लगाई थी जिसको उन्होंने 100 दिन के अंदर कंप्लीट करना था, उनमें से माशाल्लाह सुना है उन्होंने कहा है कि जी 50% हमने कंप्लीट कर ली है। अब वो अगर आप टास्क पढ़ें तो इंसान को हंसी आती है कि जी वो आती है। हम यहीं से अली गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन अभी आपको न्यूज़ स्टूडियोज की जानिब लिए चल एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ अली परवेज मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। 100 रोजा प्लान के हवाले से अली हम बात करें। देखें हम तो चाहते थे कि क्लियर कट एक रोड मैप हुकूमत के साथ मिल के डिसाइड कर लेते और उसके ऊपर जॉइंटली काम करते ताकि लोगों के मसाइल का हल हो सके। अनफॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब की ऑफर को उन्होंने किस तरह तंग दिली के साथ धुतकारा वो सारी अवाम ने देखा। उसके बाद जो उन्होंने अपना रोड मैप बनाया वो आज तक ना किसी को समझ आया ना किसी का पता चला। टास्क जो उन्होंने कंप्लीट की वो सिर्फ यही है कि जी माशाल्लाह हमने कमेटी बना ली है, हम बाहर से पैसे लाने के लिए कमेटी बना ली है, टिक मार्क जॉब डन। इस तरह तो नहीं होता ना जी। जो आपने बात की थी वो ये की थी कि 200 अरब डॉलर हम बाहर लेके आएंगे और उसके बाद हमें किसी कर्जे के लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस वाज द टास्क। मगर माशाल्लाह मैं ये एक मिसाल दे रहा हूँ, इसके अलावा अनगिनत मिसालें हैं। इसके ऊपर उन्होंने लिखा है जॉब डन। जॉब डन किस तरह है जी कि टास्क फोर्स बन गई है, वो अगले 50 साल के अंदर शायद लेके आ जाएगी। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। मेरी तो गुजारिश ये होगी कि सीरियसली बैठ के हुकूमत के अब ये ऊपर बरजुमान हो गए हैं जिस तरह भी आए हैं, वो एक अलग डिबेट है जिसके लिए हमने इंसिस्ट किया कि पार्लियामेंट्री कमेटी बने और वो इन्वेस्टिगेट करे कि क्या इनका मैंडेट ठीक भी है कि नहीं है, और अगर ठीक है तो बिल्कुल इनको लोगों ने वोट दिया है, ये गवर्न करें। बट बात ये है कि साथ साथ जितनी देर ये इशू रिजॉल्व होता है
یہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی لوگوں کے مسائل کی آپ نے بات کی. آج کل میں تو جہاں جاتی ہوں لوگ یہی شکایت کرتے نظر آتے ہیں, فلاں چیز مہنگی ہوگی, فلاں چیز مہنگی ہوگی, فلاں چیز. آپ بھی لوگوں کے مسائل بیٹھ کے سنتے ہیں. اب اسٹرانگ اپوزیشن کا کردار آپ نے ادا کرنا ہے, لوگوں کے ان مسائل کو آگے لے کے جانا ہے. کس طرح سے لے کے جانا؟ دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اس وقت بہت بڑا پرابلم انفلیشن کا یا مہنگائی کا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ڈیزل کی قیمت کے اوپر 50% جو ہے 50 روپے لیٹر تقریباً ٹیکس ہے. جب میں حکومت میں آؤں گا تو میں اس ڈیزل کو گھٹا دوں گا. اس کو ڈیزل اگر سستا ہوگا, ایندھن سستا ہو جائے گا, تو آٹومیٹکلی ساری چیزیں جو اس سے پروڈیوس ہوں گی وہ بھی سستی ہو جائیں گی. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو سمپل دے رہا ہوں. جس طرح ہی وہ حکومت کے اندر آتے ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمت گرتی ہے, وہ لوکل ڈیزل کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. اس کے بعد اسی طرح وہ گیس کی قیمت کو 150% بڑھا دیتے ہیں, بجلی کی قیمت کو مہنگا کر دیتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ کو مہنگا کر دیتے ہیں, ڈالر کو ڈپریشیٹ کر دیتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے بعد یقیناً ایک انفلیشنری سرج آتا ہے. ان کو جو چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کو ان آرڈر کرتے, اپنے خرچے جس کے اوپر عمران خان صاحب نے مرغیوں اور بھینسوں کے بیچنے کے اوپر تو بڑا دھیان دیا, پر جو فیکٹ آف دا میٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر, جس کو کرنٹ ایکسپینڈیچر کہتے ہیں, جو کاسٹ آف رننگ دا گورنمنٹ ہے, وہ پچھلے 4 سے 5 مہینے کے اندر 20% بڑھ گیا ہے. تو یہ بھینسیں اور مرغیاں بیچنے سے باہر ہیں یا پرانی گاڑیاں بیچنے سے باہر ہیں, جو سیریس ایشوز ہیں, جو سٹرکچرل کریکشنز کرنی ہیں, اس کی طرف آئیں تو یقیناً لوگوں کی زندگی کو یہ بہتر کر سکتے ہیں. ادروائز ان کو بھی قرضے اسی طرح لینے پڑیں گے یا شاید ہم سے کہیں زیادہ لینے پڑیں گے اس ملک کو چلانے کے لیے. اور اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. ہمارے پہ الزام انہوں نے لگایا کہ جی انہوں نے 2000 ارب کا قرضہ ہر سال لیا, اور جب یہ گئے تو قرضہ پاکستان کا جو تھا وہ 5 سال کے بعد 10,000 ارب سے بڑھ گیا ہوا تھا. یہی آپ کے سامنے الزام لگاتے ہیں نا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ابھی اسٹیٹ بینک نے اپنی رپورٹ ایشو کی ہے پہلے کوارٹر کی, ان کے پہلے 3 مہینوں کی, اس کے اندر انہوں نے 3 مہینے کے اندر 1000 ارب کا قرضہ لے لیا ہے. اگر آپ اس کو پورے سال کے اوپر اینولائز کریں تو وہ 4000 ارب کا قرضہ بنتا ہے. تو ماشاءاللہ باتیں کرنا آسان ہے, حکومت میں آ کے پرفارمنس آپ نے ان کی دیکھ لی ہے. پھر بھی میں بڑے دل کے ساتھ اپنی پارٹی کے بہاف پہ ان کو یہی کہوں گا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلسلہ بند کریں اور لوگوں کے کام آئیں, کیونکہ لوگ انتظار کریں, لوگوں نے اگر اعتماد کیا, اور اگر کسی نے غلط کیا ہے تو ان کو اداروں کو کام کرنے دیں. یہ میڈیا ٹرائل روز اور یہ جو باتیں کرنا ہے فواد چودھری صاحب کا, آ کے اس چیزوں کو بند کریں, اداروں کو کام کرنے دیں, اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو سٹرینتھن کریں, پروسیس کو, یہ وچ ہنٹ بند کریں اور اکراس دا بورڈ کریں. اور اتنی دیر یہ معاملات چل رہے ہیں, آئیں گورننس کے اوپر بات کریں, ایشوز کو ریزالو کریں. صحیح, ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد ہم پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کو خوش آمدید کہیں گے. علی پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. علی, بہت زیادہ مصروف زندگی ہے, گھر کے لیے ٹائم نکالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. گھر والے تو شکایتیں کرتے رہتے ہوں گے کہ جی ہمیں ٹائم نہیں دیتے ہیں, شکل نہیں دکھاتے ہیں. پھر کس طرح بیلنس رکھا جاتا ہے گھر کو اور باہر کا کام مینیج کرنا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں جی, کہ یقیناً جب آپ کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اتنی بڑھ جائیں تو آپ کے گھر کے اندر آپ کی فیملی کو سفر گھر آ کر آپ کو فون جو ہے وہ بار بار لوگ فون سے تنگ آ جاتے ہیں گھر والے. جی چلیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے, مگر گھر پہنچ تو جائے نا, جس سے بھی پہلے ایک فنڈامنٹل ایشو ہے. پر بات یہ ہے کہ جی کیونکہ میرے والدین سیاست کے اندر رہے ہیں, تو جب مجھے اس پروسیس کے اندر سک ان ہوا تو ان کو آئیڈیا تھا کہ کس کے اندر ہیں. تو آئی ایم فارچونیٹ ان دا سینس کہ وہ جو گیپ ارائز ہوا بچوں کے لیے وہ بیگم نے فل کر لیا. اس کے بعد میں کچھ کوشش کرتا ہوں کہ دن شروع کرنے سے پہلے کسی ایک بچے کو جا کے خود اسکول چھوڑ دوں, ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ لگا لیں تھوڑی, اس کے بعد تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم نکال کے ایکسرسائز کر لیں, سارا کچھ اس کے مطابق ہو. تو اس طرح سے کوشش کرتے ہیں بیلنس کر لیں. پھر ویکینڈز کے اوپر کہیں نہ کہیں بچوں کو لے کے آپ باہر چلے جائیں, چاہے کھانے کے لیے لے جائیں گھنٹے 2 کے لیے, بیکاز آپ کو زندگی کے اندر بیلنس مینٹین کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. اپنے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے نا, آپ کام کر کے بھی تھک جاتے ہیں, پھر دل کرتا ہے کہ بچوں کو بھی ٹائم دیا جائے, گھر والوں کو بھی ٹائم دیا جائے. اس کے علاوہ آپ کو دیکھیں اپنی پرسنل گروتھ کے لیے خود کچھ پڑھنا, کچھ سننا, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنا, یہ آپ کی اپنی پرسنل گروتھ کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. سننا, آپ نے کہا گانوں کے شوقین ہیں, گانے سنتے ہیں؟ گانے بالکل سنتے تھے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جی گانے آپ کس وقت سنتے ہیں؟ گانے جنرلی جب آپ پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی جا رہے ہوں, گاڑی کے اندر بیٹھے ہوں, اس وقت سن لیتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک میٹنگ سے دوسری میٹنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں ان گنت کالز ہوتی ہیں جو آپ کو ریٹرن کرنی ہوتی ہیں, تو گاڑی کے اندر بھی بیٹھ کے انفارچونیٹلی فون کے اوپر زیادہ ہوتے ہیں. تو اب
اتنا زیادہ نہیں سنتے بٹ پہلے کافی گانے سنے ہیں جی اینڈ اس کے اندر بالکل شوق بھی رکھتے ہیں جی. صحیح. علی بچپن کیسا تھا؟ بچپن کی ہمیشہ سے خوشگوار یادیں ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو ہمیشہ سے یاد آتی ہے. آئی واز ویری فارچونیٹ جی. ہم لوگ ایچ ایس این کے اندر میں اسکولنگ ہے جی, تو میں جب کلاس 1 کے اندر ایڈمٹ ہوا ایچ ایس این کے اندر آل دا وے اپ ٹل اے لیولس جو آپ انٹر جس کو کہتی ہیں, تو آئی ریمینڈ ود ان ون اسکول. تو میرا آئی ایم فارچونیٹ کہ اچھے دوست ہیں, وہی دوست ہیں جو آج تک آپ کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھ کے گپ لگاتے ہیں اور وہی پرانی یادیں کرتے ہیں. تو وہ کیونکہ والدین لاہور بیس تھے تو کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ فرام ون اسکول ٹو دی ادر تو آپ اپ روٹ ہو جاتے ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہو. تو آئی ہیو بین فارچونیٹ ان دیٹ وے آلسو جی, کہ والدین کے سائے تلے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ ایک اچھا بچپن گزرا ہے جی. اچھا, ابھی تو آپ کچھ سیریس پرسنالٹی رکھتی ہے, بچپن میں شرارتی تھے یا نہیں؟ اتنا زیادہ نہیں جی, بٹ جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ آپ کو پتہ ہے پارٹ آف گروئنگ اپ ہوتا ہے. بٹ کوئی اگر آپ کہیں بہت زیادہ ایکسیپشنلی شرارت تو یہ اتنا تو یاد نہیں ہے, بٹ شاید یہ سوال جب آگے آپ کو میرے والدین میں سے کوئی یہاں پہ ہے ان سے پوچھنا وہ زیادہ بتا سکتے ہیں. اچھا, کبھی بہن بھائیوں کے ساتھ جو نوک جھوک ہوتی رہتی ہے, احمد کے ساتھ کبھی کوئی لڑائی شڑائی ہوئی یاد؟ نارمل جی, پارٹ آف گروئنگ اپ. اگر اس طرح کی کوئی بڑی چیز ہو وہ اس طرح سے تو یاد نہیں آتی, اور وہ بھی اگین آپ کے پاس میرے خیال سے میرے سے زیادہ ریگولرلی آتا ہے. اس کو بلا کے آپ پوچھیں گی تو شاید کیونکہ میں بڑا ہوں تو مجھے پھر کہ آپ احتساب کے کٹہرے میں ڈالیں گی تو پھر آپ کو بہتر جواب دے سکیں. صحیح کہا, صحیح کہا. اچھا, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ویکینڈز پہ فیملی کو زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں, تو کس طرح سے لگتا ہے ہمیشہ فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا, گھر والوں کو ٹائم دینا, کبھی فرمائش کر کے کھانا بنوانا, کیونکہ لاہوریے تو پہلے کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں جی, یہ تو بہت بڑی لگژری ہوتی ہے ہمارے لیے کہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کسی اچھے ریسٹورینٹ پہ کھانا کھانے چلے جائیں, ان سے پوچھ لیں کہ ان کے اندر اسکول کیسا چل رہا ہے, ان کی اپنی پرسنل اچیومنٹس کیسی چل رہی ہیں. بیکاز جتنی بڑی ذمہ داری ہلکے کی ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ایز اے والد میرے پاس اپنے بچوں کی بھی ہے کہ ان کی پرسنل گروتھ, ان کا پروگریشن, کہ جی وہ اپنی زندگی کے اندر کوئی چیلنجز سے تو نہیں درپیش, کیا ان کی گروتھ یا گرومنگ اچھی طریقے سے ہو رہی ہے, کسی طرح میں ان کی زندگی کے اندر بہتر کر سکتا ہوں, یا ان کو سائنس یا میتھس کے اندر کسی طرح کی کوئی کوچنگ کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ وہ سبجیکٹس ہوتے ہیں جس میں شاید جو بیگمات ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ انوالو نہیں ہوتی. ان قسم کی چیزوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ گپ شپ لگانے کا اپنا چام ہے, تو اس کی وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں. اسکول, کالج, یونیورسٹی کے ٹائم میں کبھی سوچا تھا کہ سیاست میں آؤں گا اور اس طرح سے باہر نکل کے کام کروں گا؟ دیکھیں, آپ کو معلوم ہی ہے کہ کس طرح سے میرے سیاست میں آنے کا فیصلہ ہوا. وہ ایک کورٹ کا فیصلہ آیا جس کے مریم نواز صاحبہ کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. اس کے اندر ڈسپائٹ مریم صاحبہ ہیونگ اسٹرانگ ریزرویشنز, ڈسپائٹ میاں صاحب ہیونگ اسٹرانگ ریزرویشنز, جو بعد میں ویلیڈیٹ ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے نے بھی, جس نے آ کے وہ سارے کا سارا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جو ججمنٹ تھا اس کو سسپینڈ کر دیا. تو ڈسپائٹ دوز ریزرویشنز میرے خیال سے مریم صاحبہ نے گریس کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر انہوں نے یہ سوالیہ نشان لگایا ہے تو لیٹ می ایڈریس دس ایشو فرسٹ. اتنی دیر انہوں نے یہ ذمہ داری میرے پہ سونپی, تو اس کے بعد میں سیاست کے اندر آ گیا. بٹ اب جس طرح میں آپ سے پہلے بریک سے پہلے بات کر رہا تھا کہ میرے پہ بھی اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جو انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے اس کو جس حد تک میں اچھے طریقے کے ساتھ, احسن طریقے کے ساتھ آگے لے کے چل سکوں, تاکہ میاں نواز شریف صاحب کے جو پیار کرنے والے اس حلقے میں موجود ہیں اور جن کی تعداد ان گنت ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کا شاید آدھے سے کم ووٹ تھے ہمارے, تو ان کو پریزرو کرنا, ان کے پیغام کو لوگوں کے پاس پہنچانا, ان کی خدمت کرنا, اب یہ میری ذمہ داری ہے. تو اسی طریقے سے آگے جاری رکھیں گے. بالکل, ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ باہر نکلتے ہیں, ایکٹیو رہتے ہیں, لوگوں کی امیدوں پہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو ایک مشکل میں ہم بھی ڈال دیتے ہیں جی. آپ نے کہا کم کم گانے سنتے ہیں, تو دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا آپ کو شوق ہے اور کتنا آپ گانوں کو جو ہے وہ جان سکتے ہیں. میوزک پہ جائیں گے. دیکھیں, اس سے پہلے اگر اگریمنٹ یہ ہے کہ اگر مجھے نہیں پتا چلے گا کون سا گانا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا. میں تو بتا ہی دوں گی, میں تو بتا ہی دوں گی. وداؤٹ مائک کیا کہتے ہیں اس کے اوپر. چلیے جی, پروڈیوسر صاحب آپ سنائیں میوزک اور پھر ہم علی سے پوچھیں گے کون سا گانا ہے یہ. ابرار الحق صاحب کیا ہے گانا تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ابرار الحق صاحب. بالکل بالکل. اب ابرار الحق کا تو آپ نے بتا دیا, تھوڑا سا بتا بھی دیں, ورڈز بھی بتا دیں کون کون سے. رنگ میں رنگ رنگ یا اس طرح. بالکل بالکل جی, یہ کلام ہے ابرار الحق کا, تیرے رنگ رنگ. ایک اور جی کہیں پہ تو احمد مشکل میں ڈال دیں.
اب یہ تو دیکھیں نا جی, اب یہ تو آل ٹائم گریٹ جو پاکستان کے میرے خیال سے ون آف دی موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹارز جو پاکستان سے ہیں, نادیہ حسن وغیرہ کا جو. نہیں جی, یہ میرے خیال سے پروڈیوسر صاحب سے آپ کی پہلے میٹنگ ہو گئی ہے اور بالکل وہ چیزیں سنائی جا رہی ہیں جن کو آپ فوری بتائی جا رہے ہیں. یہ آپ کو میں نے بتایا کہ سیاست کے اندر آنے کے بعد کہ آپ گانے لگائیں گی تو پھر آئی ول اسٹرگل, پہلے کے جو ہیں وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ جانتے ہیں. چلیں جی, لاسٹ ون جی ہمارے ساتھ. not able to pin down کہ exactly ہے کون سا, بٹ میں آپ کا ٹائم زیادہ ہوگا, آپ بتا دیں کون سا. جی جی ہم بتا دیتے ہیں, آپ کی مشکل آسان کر دیں. کوک اسٹوڈیو والا کوکو کرین ہے, سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا اس کا کیا حال. ماشاءاللہ اس کے اوپر جو ہوا ہے اس کے بعد تو شاید میں نے سنا نہیں ہے, اس لیے اگر آپ اوریجنل بتاتے تو پہچان لیتا. چلیے جی, کچھ میں آپ سے کوسچن کرنا چاہوں گی, آپ نے فٹافٹ ان کے جواب دینے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی, مشکل نہ کریے گا سوال. نہیں بس ریپڈ فائر ہوگا, آپ نے آسان سے اس کے جو ہے وہ سوالوں کے جواب دینے ہیں. نائٹ پرسن ہے یا مارننگ پرسن؟ نائٹ پرسن تھا, مارننگ پرسن بننے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جس طرح بتایا کہ بچوں کو اسکول چھوڑنے کی ذمہ داری لے کے کوشش کر رہا ہوں کہ مارننگ پرسن بن جاؤں. صحیح. آئی فون اور اینڈرائڈ؟ آئی فون جی, سو فار. اوکے. بلیک کافی اور ٹی؟ میں چائے بہت کم پیتا ہوں جی, بلیک کافی بھی نہیں, کیپوچینو پرسن ہوں جی میں. اس کے علاوہ تو کافی از دا کلوزسٹ, کیا کہتے ہیں اس کو. صحیح. فری ٹائم میں کس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا پسند کرتے ہیں, گھر والوں کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ؟ کوشش کرتے ہیں کہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. اولین ذمہ داری فیملی کی ہوتی ہے, اور کیونکہ جب ٹائم کم ہو تو آپ کو تھوڑا سا پرائرٹائز کرنا پڑتا ہے. دوست برداشت کر لیتے ہیں کہ ان کو لیٹ آ کے چیزوں میں جوائن کر لیا جائے, بٹ کوشش کرتے ہیں سب کو ساتھ لے کے چلا جائے. نیئرسٹ پلیس میں سب سے اچھی چیز کون سی نظر آ رہی ہے؟ سب سے اچھی چیز نہیں, آپ کا دیکھیں, آپ کا جو چینل ہے میں اسی کے اوپر کہہ دیتا ہوں کہ جی انہوں نے جب ہم الیکشن کیمپین کے اندر گئے بڑا فیئرلی کیمپین کو پروجیکٹ کیا, تو آپ کے چینل کی جو بھی چیز ہے وہ میرے لیے قابل عزت ہے, کیونکہ انہوں نے بڑا فیئرلی ہمیں ایک موقع دیا کہ اپنا پیغام الیکشنز کے اندر ہم لوگوں تک پہنچا سکیں. فیوریٹ کلر؟ فیوریٹ کلر جنرلی آدمیوں کو میں آپ کو بتاؤں, میں نے بینک میں نوکری بھی کی ہے 5-6 سال, تو ہمیں بتایا جاتا ہے اگر آپ نے بینک میں نوکری کی ہے نا تو آپ نے 3-4 کلرز ہیں اس کے علاوہ پہننا نہیں ہے. بلیک, گرے, بلو, تو انہی شیڈز کے اندر کیا کہتے ہیں آپ موسٹلی اگر دیکھیں گی تو میں انہی شیڈز کے اندر پایا جاؤں گا آپ کو. صحیح. اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, چاکلیٹس لور ہیں, مٹھائی لور ہیں, میٹھے میں کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ میں اتنا میٹھا پرسن ہوں نہیں جی, میں زیادہ کیا کہتے ہیں نمکین کھانا کھانا چاہتا ہوں, بٹ اگر مٹھائی وغیرہ سے تو دور ہی ہوتے ہیں جی, زیادہ چاکلیٹس وغیرہ ہی اگر کھانی پڑیں تو اس کے اوپر. فیوریٹ اینکر پرسن کا نام؟ فیوریٹ اینکر پرسن کا جی, میں ذرا ٹھیک ہو کے بیٹھ جاتی ہوں. نہیں دیکھیں, آپ نے کہا نیشنل چینل کے اوپر, آپ تو لاہور چینل کے اوپر تو آبویسلی آپ ہی ہیں, اس کے اوپر تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. چلیں آپ نے میرا بھی دل رکھ لیا. نہیں بالکل, نیشنل چینلز کے اوپر دیکھیں یہ کوشش, مطلب ہر چینل کے ہر اینکر کے اپنے اچھے پلس پوائنٹس ہیں, بالکل ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. میری صرف جو خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اینکرز اپنی اوپینینز امپوز نہ کریں, بیکاز وہ اینکرز کی وہاں پہ ذمہ داری ایز اے ماڈریٹر ہوتی ہے, لوگوں کو اپنی اوپینینز کو ایکسپریس کرنے دیں, ان کو کوئی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ سبسکرائب نہیں کرنا چاہیے, اگر وہ کرتے بھی ہوں تو بیہائنڈ دا اسکرینز کرنا چاہیے, بیکاز وہ پلیٹ فارم کے اوپر مناسب نہیں لگتا. جب آپ آن ایئر آئیں تو ایک مثبت کردار آپ بالکل آپ نے ماڈریٹ کرنا ہے, سب کو ایکول اپرچونٹی دلوانی ہے تاکہ لوگ اپنا فیصلہ خود کر سکیں. اس معیار کے اوپر جون سے بھی اینکر پورے آتے ہیں, وہ میرے فیوریٹ ہیں. اور جو چینل بھی, کچھ چینل بھی ہیں جو پروپیگنڈا کے اوپر پروپیگنڈا مشینز بنے ہوئے ہیں, ان کو بھی میری طرف سے کیا کہتے ہیں لوگوں کو رد کرنا چاہیے, اور ان اینکرز کو بھی کرنا چاہیے جو ایک ایجنڈے کے ساتھ لوگوں. صحیح. بہت بہت شکریہ علی آپ کے قیمتی وقت کے لیے, بہت ساری اچھی چیزیں آپ نے اپنے بارے میں بتائی ہیں, اور گانے بھی آپ نے گیس کر لیے. میں تو چاہ رہی تھی آپ نہ کرتے, تھوڑا مشکل ٹف ٹائم دیتے آپ کو. 60-70% تو اچیو کر لیا نا. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین ابھی ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اسٹوڈیوز میں موجود اپنے مہمانوں کا میں تعارف آپ سے کرواتی چلوں جی. سب سے پہلے ہمارے ساتھ امرین شاہد موجود ہیں جو کہ فاؤنڈر ہیں امن کہانی کے, اور ان کے ساتھ افشاں نورین موجود ہیں, ماشاءاللہ سے ہاکی پلیئر ہیں. السلام علیکم جی, کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم, آئی ایم ریئلی گڈ, آپ بتائیں. ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ السلام علیکم, میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. اچھا, جیسا کہ ہم نے ناظرین پروگرام کے شروع میں نے بات کی تھی کہ لوگ بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں, ہماری جو ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے نوجوان نسل, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی کاؤنسلنگ
काउंसलिंग सेंटर ऐसे नहीं है, हुकूमती सतह पर तो नहीं है, लेकिन जैसा कि अमरीन आप काम कर रही हैं, बिल्कुल पॉजिटिव एक चीज़ सामने लेकर आ रही हैं, डिस्कशन की जाती है, लोगों के इश्यूज सुने जाते हैं, बातचीत की जाती है, किस तरह से आप, क्या सोच थी इसके पस मंज़र पे जब आपने ये स्टार्ट किया, फिर लोगों की इंटरेक्शन होना बहुत बड़ी बात है, क्या चीज़ आप सामने लेकर आना चाह रही हैं? अमन कहानी बेसिकली इट्स अ प्लेटफॉर्म जो कि हमने यूथ के लिए डेवलप किया। 2-3 चीज़ें थी जो मैं यहाँ पे एलैबोरेट करना चाहूँगी कि एक तो मुझे लगता था कि हमारी यूथ के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आके वो एक्सप्रेस कर सकें अपने आप को, अपनी बात कर सकें। तो यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, जितने भी लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया होता है या कुछ अचीव किया होता है, जिन्हें शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते, वो उनको हम इनवाइट करते हैं, फिर वो अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं कि भाई इतने मसले मसाइल के बाद बिल्कुल कि हाउ इफ आई एम हियर, तो मैं यहाँ तक वो क्या सफ़र था जिसको तय करके मैं यहाँ पे पहुँचा। तो ये सक्सेस स्टोरीज हम सबकी जो है वहाँ पर डिस्कस करते हैं। फिर उसके अलावा एक आम आदमी की खास कहानी के नाम से एक हमारा एक सेगमेंट है, जिसके अंदर जितने लोग बैठे होते हैं, दे ऑल टेल देयर ओन स्टोरीज कि भाई अच्छा मैंने ये किया है, मैं ये करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर सका, व्हाट वर द रीजंस। तो एक बड़ा वो मज़ेदार इंटरेक्टिव सा सेशन होता है जिससे आप लोग बड़ा मोटिवेट हो जाते हैं, बिल्कुल नए नए एक्सपीरियंस सामने आते हैं। आपकी खास कहानी अफशा में जानना चाहूंगी कि किस तरह से आप आगे आई और फिर हॉकी प्लेयर, क्योंकि हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा भी जो है वो फोकस नहीं किया जाता हॉकी पे हमारे मुल्क में, तो किस तरह से आप आई, क्या सोचा? मैं एक्चुअली भाई की तरफ देख के वो प्लेयर है भाई, जी बिल्कुल तो उनकी तरफ देख के शौक हुआ खेलने का, स्पोर्ट्स का, और गोजरा से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे हॉकी तो ज़ाहिर आपको पता होगा कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं हॉकी के, और देखना सबको जाते हुए ग्राउंड में, और शौक हुआ कि मुझे भी खेलना है, तो फिर मुझे लगा कि हॉकी चूज़ करूँ क्योंकि भाई क्रिकेटर थे। तो मैं उनको क्लब से भी आपने मुआहदा किया, माशाल्लाह इतनी छोटी एज में इतनी तरक्की। मेरा शौक था और मेरा जुनून था, मैं डेली प्रैक्टिस करती थी लड़कों में, और मैं ये करना चाहती थी कि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स है, जो उनका लेवल है, हम लोग जो है वो किसी से कम नहीं है, और मेरा शौक था कि मैं वहाँ जाके एज अ स्ट्राइकर खेलूँ और मैं गोल करूँ, क्योंकि पाकिस्तान टीम से मैं 5 से 6 बार खेल चुकी हूँ, गोल भी किए और टीम के लिए अच्छी जगह परफॉर्म भी किया जहाँ पे टीम को ज़रूरत थी, और ये मेरा शौक था कि मैं बाहर जाऊँ और बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, और मैं गई और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ। यानी आपने गोल बनाया और फिर उसको अचीव भी किया। अमरीन, आपकी तरफ में आना चाहूँगी, हम देखते हैं हमारी नौजवान नस्ल जो है उसने अपना गोल ही कोई नहीं बनाया जिसको अचीव करने के लिए वो स्ट्रगल करे। आपके सामने तो डिफरेंट एक्सपीरियंस लोग अपना शेयर करते हैं, किस तरह से आप देखती हैं खास तौर पर नौजवानों को? नौजवान, मुझे लगता है जो हमारी यूथ है उसमें इतना पैशन है और इतनी एनर्जी है, हमें सिर्फ उनकी एनर्जी को राइट ट्रैक पर डालने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अगर हम उन्हें एक राइट ट्रैक पर डाल दें और उनकी एनर्जीज को सही से यूटिलाइज करें तो हम मेरे ख्याल से कहीं से भी लैक नहीं करते। अच्छा, जब एनर्जी को राइट ट्रैक पर डालने की हम बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों का रोल आ जाता है। आपकी सोसाइटी का, सबसे पहले आपकी फैमिली का, फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? मुझे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली भाई ने, और मुझे सारे शौक होते हैं ये बात सुन के कि तुम्हें भाइयों ने सपोर्ट किया। फैमिली में मदर ने बड़ा सपोर्ट किया। अच्छा। सबको शौक था, घर में सबसे छोटी भी हूँ, और पहले थोड़ा हुआ कि नहीं तुम कैसे खेलोगी, लड़कियां स्पोर्ट्स में नहीं है पाकिस्तान में इतना। मैंने कहा नहीं, मुझे खेलना है, मुझे शौक है, और फिर सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और आज मैं जो हूँ जहाँ पे हूँ वो अपनी फैमिली की वजह से हूँ। फैमिली की वजह से। और मेरे ख्याल से फैमिली की सपोर्ट के बगैर जो है, जिस तरह आपने बाहर के ममालिक में भी जाना है, जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, अगर प्रेशर हो तो आप काम ही नहीं कर सकते। कभी ऐसा हुआ कि प्रेशर में भी सोचा कि मैंने अच्छा काम करना है? बिल्कुल ऐसा हुआ। वहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया में, मेरा सेमीफाइनल था, और मेरे लिए एक वो था कि मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँ, और पाकिस्तान के लिए भी कि पाकिस्तान से कोई लड़की आई है, और वहाँ पे लोगों को नहीं पता था कि पाकिस्तान में भी हॉकी खेली जाती है और लड़कियों में। तो हमारा सेमीफाइनल था, उसमें मेरी टीम को जो है वो 4 गोल करने थे और हमने 5 गोल किए, जिसमें से 2 गोल मेरे थे और जो मेरी टीम ने क्वालिफाई किया। और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी, और सब लोगों ने मेरे से आके पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने बताया पाकिस्तान से। अच्छा। और वो मेरी फीलिंग जो अच्छा, किस पोजीशन पे आप खेलती हैं? मैं फॉरवर्ड हूँ, राइट। अच्छा, राइट स्ट्राइकर हूँ। सही। तो कभी चेंज लाने की कोशिश ही की कि अच्छा अब मैंने ये भी करना है, अगर ये मेरा बेस्ट थिंग है तो मुझे अब दूसरी तरफ? मैं पाकिस्तान टीम से जो है वो लेफ्ट खेलती हूँ, और वहाँ जाके मैंने राइट खेला है। अच्छा। मतलब मैं फॉरवर्ड पे कहीं पे भी खेल सकती हूँ। सही। अच्छा, आपकी तरफ आऊंगी। हमने जैसे कि अफशा ने बताया कि आपने गोल एक बनाया, स्ट्रगल की, अचीव किया। हम बात करें, लोग आपके पास आते हैं डिफरेंट एक्सपीरियंस, लेकिन कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा सेशन जहां पर लोगों को सेल्फ ग्रूमिंग का मौका भी दिया जाए, बताया जाए कि अगर आप ये कर रहे हैं तो इस तरफ आ जाएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा?
اچھا جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں کہ ایک گھر کے کمرے میں بیٹھ کے تو obviously کوئی سکسیسفل نہیں ہو سکتا, کوئی گروم نہیں ہو سکتا. آپ جب مل کے بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کیسے کون کس طرح کچھ اچیومنٹ کر رہا ہے, تو وہ ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی جو ہے لوگوں کی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے. یہاں پہ ہمارے یوتھ میں یہ تھوڑا سا سیلف رسپیکٹ اور ان کی ایگوز بھی بڑی ہوتی ہیں. اگر آپ انہیں ڈائریکٹلی بتاتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, تو وہ ایک ایگوئسٹک چیز جو ہے ایک عجیب سی آ جاتی ہے. لیکن ہم انڈائریکٹلی بچوں کو جو ہے وہ گروم کرتے ہیں, انڈائریکٹلی انہیں اسٹوری ٹیلنگ کر کے, ہر کسی کی ڈفرینٹ اسٹوری سن کے, ہر قسم کے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز سن کے, انڈائریکٹلی ناٹ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کی گرومنگ جو ہے وہ ایک ساتھ ہر سیشن میں وہ کی جا رہی ہوتی ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ آئی بلیو. اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ ایزی فیل نہیں کرتے نا کہ اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ اس طرح سے کھل کر بتائیں, ایکسپریس کریں لوگوں کے سامنے, تو اس کے لیے کیا کوئی کام کیا جاتا ہے کہ لوگ بیٹھیں اور اپنے آپ کو تیار کریں مینٹلی کہ وہ اپنا ایکسپیرینس کیسے شیئر کریں؟ کچھ لوگ بہت شائع ہوتے ہیں. اچھا یہ جب میں نے امن کہانی شروع کیا تھا تو یہ چیز میرے بھی ذہن میں تھی کہ وائی وڈ پیپل شیئر, کیونکہ ہر کوئی ہیزیٹینٹ ہو سکتا ہے بتانے میں. لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ میرا ایکسپیرینس رہا کہ جس بندے نے کچھ بھی کیا اپنی اسٹرگل کے اوپر وہ نہیں ہوتا تھا, امبیرس نہیں ہو رہا تھا, وہ بتا رہا ہوتا, بڑا پراؤڈلی بتا رہا ہوتا کہ بھئی آج میں یہ ہوں لیکن اس سے پہلے یہ وہ ٹف سٹیجز ہیں جن کو میں نے کراس کیا اور سکسیسفلی کراس کیا ہے. تو آئی واز ایکسپیکٹنگ لوگ ہیزیٹینٹ ہوں گے, لیکن لوگ بالکل ہیزیٹینٹ نہیں تھے. بڑا کھل کے انہوں نے اپنی ساری اسٹوریز بتائیں. دیٹ ڈزنٹ میٹر وہ کتنے برے حالات تھے, کیا تنگیاں یا پریشانیاں دیکھیں, سب انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ وے میں اسے اٹ واز اے پرائڈ فار دیم, پرائڈ سمجھ کے وہ لوگ بتا رہے تھے. تو یہ بڑا مزے کا ایکسپیرینس رہا. اچھا ان سیشنز کے بعد میں آپ سے جاننا چاہوں گی کسی نوجوان میں کسی خاص اسپیسیفک پرسن جو بہت زیادہ ڈپریس تھا, اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں. اس کے اندر ایک میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل دوں گی, پتہ نہیں کسی کو عجیب لگے نہ لگے, لیکن میرے لیے مومنٹ آف پراؤڈ تھا بہت زیادہ. میرا سیکنڈ سیشن تھا اور اس کے اندر میں نے لوگوں کو انوائٹ کیا. ہم لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ہی لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں. تو اس سیشن کے اوپر ایک دیر واز این انکل جنہوں نے ہو واز ریئلی انویل, ویل چیئر پہ تھے اور انہوں نے اپنا یورین بیگ ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا. اچھا. اینڈ ہی کیم آل دا وے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے پڑھا, تو ہی سیڈ کہ مجھے یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ میں نوجوانوں سے ملوں, ان سے انٹریکٹ کروں اور انہیں میں بتاؤں کہ بھائی تم لوگوں کو کیا کیا چیزیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے, وہ کیا کیا حالات ہیں جو ہم نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھیں. تو دیز آر دا تھنگز آئی وانٹ ٹو کمیونیکیٹ ٹو دا ینگسٹرز. تو وہ ایک بڑا بندے کو فیل ہوتا ہے کہ بھائی اچھا یہ میسج سرکولیٹ ہو رہا ہے, لوگ ابزارب کر رہے ہیں اسے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. تو بہت ساری اسٹوری اپنے ارد گرد, سنس میں پڑھاتی بھی ہوں ایک یونیورسٹی میں, سو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس میں عجیب سی وائب دیکھی, بہت ساری چیزیں عادتیں لوگوں میں چھوٹی چھوٹی چینج ہوتے ہوئے دیکھی. تو میں نے خود آبزرو کیا, تو یہ مجھے لگا کہ that was an achievement. ہاں بالکل ایسے ہی کہ جب آپ لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں, ان کے ایکسپیرینس دیکھ رہے ہیں, چینج دیکھ رہے ہیں, تو میرے خیال سے آپ کو خود بھی اچھا فیل ہوتا ہے. جو مقصد آپ لے کر آئے ہیں وہ آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. آپ سے جاننا چاہوں گی افشاں کہ ڈائٹ کتنی ضروری ہے کھلاڑیوں کے لیے, خاص طور پر خواتین کھلاڑیوں کے لیے, کیونکہ جو کھانے پینے کا شوقین ہوتا ہے اس کے لیے پھر کھیل کو بھی مینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس کا جواب میرے لیے بڑا مشکل ہے لیکن میرا خیال ہے مجھے سچ دینا چاہیے. اور ڈائٹ کافی ضروری ہے لیکن میں اتنا نہیں کرتی ڈائٹ کا. یہ میری فیملی کو میرے سے شکایت رہتی ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ نہیں لیتی. بھائی کو بھی جو میرے پہ بڑی سختی کر رہے ہیں آج کل, وہ مجھے خود ایکسرسائز کرا رہے ہیں. تو ڈائٹ بڑی ضروری ہے. صبح ارلی اٹھنا اور بریک فاسٹ لینا بڑا ضروری ہے. اچھا بریک فاسٹ جب تک آپ نہیں لیتے آپ کا دن اچھا نہیں گزرتا. اور اس کے بعد ٹریننگ, مارننگ ٹریننگ, اس کے بعد بریک فاسٹ, پھر آپ لنچ لیتے ہو لائٹ سا, پھر ڈنر اچھا کرنا ضروری ہے شام کی ٹریننگ کے بعد. ڈائٹ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے پلیئر کے لیے. یعنی پراپر ایک آپ کو اپنا پلان بنانا پڑتا ہے جس کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے. اچھا لڑکیوں کے لیے کہا جاتا ہے افشاں کہ کوئی اتنا کھلاڑی لڑکی کا خاص طور پر جو ہے کوئی اتنا آگے فیوچر اس طرح سے نہیں ہے, شادی ہو جائے تو بس پھر ایک فل سٹاپ لگ جاتا ہے. نہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہے. میں وہاں پہ جب میں کھیلی ہوں گئی ہوں اور میں جب واپس آئی ہوں میں یہی سوچتی ہوں کہ ہماری پاکستان میں ہماری لڑکیاں جو ہیں ہمارے لیے کب اچھا ہوگا کہ ہماری لڑکیوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے. اگر میں وہاں جا کے کھیل سکتی ہوں تو سب کھیل سکتی ہیں, میری پوری ٹیم کھیل سکتی ہے, کسی میں ٹیلنٹ کم نہیں ہے. تو کیوں پروموٹ نہیں کیا جاتا میڈیا, اور میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے بلکہ اس ٹیلنٹ کو نکھارنے کی ضرورت ہے نا, جو کہ امرین کر بھی رہی ہیں. بالکل آپ کی ایک بات پہ آئی ووڈ وانٹ ٹو میک اے کمنٹ کہ ہمارے یہاں بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہے کہ بھائی شادی ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا. یہ شاید کانسیپٹ ایگزسٹ بھی کرتا ہے اور اسے بہت زیادہ ہائپ بھی دی جاتی ہے. بھائی اٹس اوکے, شادی ہو جائے گی, یو کین اسٹل ڈو تھنگس. بالکل جیسے آئی ایم میرڈ, آئی ہیو اے بیبی,
تو مجھے لگتا ہے کہ شادی یا بچے میرے تو کسی کام میں رکاوٹ نہیں بنے، بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا سپورٹ سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہو گیا ہے. تو لوگوں سے آئی ووڈ وانٹ ٹو ریکویسٹ ٹو پیپل کہ پلیز اگر شادیاں ہو رہی ہیں تو خواتین کو. اچھا، جیسے افشا نے کہا کہ ٹیلنٹ بہت ہے، اس کو نکھارنا ہے. ایک کام یہ بھی آپ سر انجام دے رہی ہیں کہ جب لوگ مل بیٹھتے ہیں، اپنی ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں، تو چھپا ہوا ٹیلنٹ بھی کبھی کسی کا باہر آتا ہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کیونکہ ایٹ ٹائمز آپ کو خود سے نہیں پتا ہوتا کہ آپ میں کیا کوالٹی ہے اور آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. آپ دوسرے کو سن رہے ہوتے ہیں جب تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا شاید دس از واٹ آئی کین ڈو ایز ویل. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو سن کے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آفٹر ورڈ پہلے بات چیت کرنے سے پہلے کچھ اور ہوتے ہیں اور بات چیت کوئی آئیڈیا ایسا کلک کر جاتا ہے نا کہ کیوں نہیں کچھ ایسا کر سکتی. ایگزیکٹلی یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسروں کو سننا مجھے لگتا ہے جو اچھا لسنر ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. افشا کوئی میسج آپ دینا چاہیں نوجوان لڑکیوں کو، خاص طور پہ جو یہ کہتی ہیں کہ جی لڑکیاں باہر نکل کے کھیلیں بہت مشکل ہے؟ نہیں بالکل بھی مشکل نہیں ہے. میں ان کو بالکل یہ میسج دوں گی، لڑکیاں باہر نکلیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. لڑکیوں کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ مردوں کا ہر طرح سے مقابلہ کر سکیں. اور جو میں نے دیکھا ہے، جو میری سوچ ہے کہ لڑکیاں کہیں آگے ہیں لڑکوں سے، اور سوسائٹی میں پازیٹیو رول جو ہے وہ بھی ادا کرنے کے لیے خود کو جو ہے وہ تیار کرنا باہر نکلنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. امرین کوئی چھوٹا سا میسج آپ دینا چاہیں؟ میرا چھوٹا سا میسج یہ ہے فار دا یوتھ کہ آپ لوگوں کو فوکسڈ رہنا ہے. وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، کچھ بھی کرنا ہے اس کے اندر اگر آپ کا فوکس اور ہارڈ ورک نہیں ہوگا تو آپ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے ارادے جتنے بھی بلند ہو. فوکس اور ہارڈ ورک ویری امپورٹنٹ. اس کو آپ نے بہت اچھی بات. اور میرے خیال سے محنت میں ہی جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں جو لوگ محنت کرتے ہیں وہی کسی مقام کو پہنچتے ہیں. امرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. افشا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل سیم ٹائم پر آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.